السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواہ البخاری. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہمیں دنیا میں رہنے سہنے جینے بسنے اور کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع فراہم ہو رہا ہے. محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آلام و مصائب آتے ہیں وہ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہ کے باعث ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی گناہ کے اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت نہیں کرتا. اللہ نے واضح کر دیا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے پاس جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے. یعنی یہ آیت مبارکہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مصیبتیں آئی ہیں، چاہے وہ کرونا وائرس کی شکل میں ہو، چاہے دیگر بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے کسی حادثات کی شکل میں ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے اوپر گرفت کرتا ہے تو مختلف طرح کی آزمائش کے اندر ہمیں مبتلا کر دیتا ہے. کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو سبق سکھلا دیا، یہ لاک ڈاؤن کا عرصہ جو تقریباً 1.5-2 سال کا ہے، اس پیریڈ میں ہمیں احساس ہو گیا کہ غریبی اور امیری کسے کہا جاتا ہے. اس لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہیں، کپاڑ میں پیسہ بھرا پڑا ہے، لیکن وہ کچھ خرید نہیں سکتا.
ان کے بلڈنگوں کو شل کر دیا گیا ہے۔ بمبئی کے اندر بے شمار ایسی بلڈنگیں ہیں جہاں 2-3 مہینے تک تالا نہیں کھلا۔ ان کے بعد روگے پیسے کا انبار ہے۔ افطاری کا وقت اور ایک گھونٹ پانی سے افطاری کھولتا ہے، روزہ کھولتا ہے۔ پیسے رہتے ہوئے سیب، انار، انگور، کھجور نہیں لا سکتا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کا کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے، کہ ساری سہولتیں رہنے کے بعد ہمیں قید کر دیا گیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں غریبی کسے کہا جاتا ہے، شکر کسے کہا جاتا ہے، ہمیں اس کا احساس ہو گیا۔ یقیناً اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہمارا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا جانی، مالی، روحانی نقصان ہوا۔ بالخصوص ہمارے اس ہندوستان کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے بند ہو گئی، اربوں خربوں کا خسارہ ہوا، یقیناً میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ہمیں دنیا کے کارخانے کا خسارے کا احساس ہے۔ ہمارا کاروبار بند ہو گیا، ہمیں اس کا احساس ہے۔ ہمارے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، ہماری نوکریاں سلب کر لی گئی۔ روزانہ کماتے کھاتے تھے، وہ روزی تنگ ہو گئی، ہمیں اس بات کی فکر ہے۔ یقیناً بہت بڑا خسارہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، فیکٹریاں، کمپنیاں، کارخانے، یہ ہماری روزی بند ہو گئی ہے۔ اس سے بڑا خسارہ امت کا اور بھی ہوا ہے، جس کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں۔ میرے دوستو، وہ خسارہ ہے اس لاک ڈاؤن کے اندر دینی مدارس کے نقصان۔ میرے بھائیو، دوستو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس 1.5 سالہ 2 سالہ پیریڈ کے اندر جو لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے، اس میں جانی، مالی، روحانی جو بھی نقصان ہوا وہ ہوا، آج نکل وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن جو دینی نقصان ہوا، مدارس اسلامیہ کا نقصان ہوا، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، کاروبار بند تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ہمارے بیچ ایسے رہنما کو بھیج دیا، ایسے لوگوں کو فراہم کر دیا جنہوں نے اپنی دولتوں کو لٹا دیا۔ الحمدللہ، گرچہ ہمارا کاروبار بند تھا، اللہ نے انتظام کیا، ہمیں بھوک سے نہیں مرے، کھانے پینے کا ہمارا بھرپور انتظام ہو گیا۔ لیکن دینی جو خسارہ ہوا، دین کا جو نقصان ہوا، اس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے، دینی مدارس جو اسلامی قلعہ ہے، جس کے خلاف تو سازشیں چلتی ہی رہتی ہے، ایک اچھا موقع مل گیا دینی مدارس کے بند کرنے کا۔ آج دینی مدارس جو عوامی چندے سے چل رہا تھا، 2 سال سے وہ چندہ بند ہے، دینی مدارس بند ہے۔ مدارس بند تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس 2 سال کے اندر ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دینی مدارس ہیں۔ بڑے بڑے مدارس کے اندر طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ان مدارس کو بند کر دیا گیا۔ میرے دوستو، مدارس کے بند ہونے سے کتنا بڑا نقصان۔ اس 2 سال کے اندر تقریباً لاکھوں حفاظ علماء کرام پیدا ہوتے، لیکن ایک بھی نہیں نکلا۔ 2 سال کے اندر جو حفاظ بنتے، جو قاری نکلتے، جو عالم نکلتے، ایک بھی تیار ہوا ہی نہیں، تو نکلے گا کہاں سے؟ کتنا بڑا نقصان ہوا امت کا کہ لاکھوں کی تعداد میں پوری ہندوستان کے اندر علماء کرام کا وجود ہوتا تھا، 2 سال کے اندر بند ہوا۔ اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ یہی نہیں، آپ کو میں بتاؤں، 2 سال تو بند رہا، حفاظ کرام کی کمیاں ہو گئی، قرۂ کرام کی کمیاں ہو گئی، علماء کرام کی کمیاں ہو گئی۔ ساتھ ہی بہت بڑا نقصان امت کا یہ ہوا، 2 سال جو بند تھا وہ نقصان تو ہوا ہی۔ اس سے پہلے جو بچے زیر تعلیم تھے، جن کا آخری سال باقی تھا،
جن کے پڑھائی میں 6 مہینہ باقی تھا، جن کے حفظ قرآن کی تکمیل میں 6 مہینہ باقی تھا، جن کے پاس حفظ مکمل کرنے میں 5 بارے باقی تھے، اچانک مدارس بند ہونے سے کیا نقصان ہوا؟ جو طلبہ نکلنے والے تھے، جس کے بعد 1 سال کا عرصہ باقی تھا، جو فضیلت اول میں داخل ہو چکے تھے، ان کی پڑھائی کا خسارہ ہو گیا۔ حفاظ جن کے بعد 5 پارے 6 پارے باقی رہ گئے تھے، 2 سال بند ہونے کی وجہ سے پورا 25 پارہ ان سے غائب ہو گیا۔ کتنا بڑا دین کا نقصان ہوا۔ ایک تو 2 سال میں جو بند ہے، پروڈکشن بند، نیا کچھ آیا نہیں، اور جو تیار ہوئے تھے 3 سال 4 سال کے اندر، درمیان سے ہی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دین اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ رب جلال کی قسم، رات کی تاریکی میں آپ غور کرو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دین کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ لیکن کبھی ہمیں اس بات کی فکر ہو گئی؟ ہماری تجارتیں بند ہو گئی، ہمارا کاروبار بند ہو گیا، روزی روٹی بند ہو گئی، معاش کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ہمیں اس کی فکر ہے، لیکن دینی علماء پیدا نہیں ہوئے، دین کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دین کا کتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں۔ معلوم ہے آپ کو، اگر 1 سال میں 1 لاکھ بچے، اگزامپل میں دے رہا ہوں، حافظ عالم فاضل ملا کر پیدا ہوتے تھے، تو صرف اس میں 10,000 ہی لوگ خدمات دین انجام دیتے تھے، ائمہ مساجد بنتے تھے، مفتیان بنتے تھے، دعوتی میدان میں وہ سرگرم رہتے تھے، لیکن پروڈکشن نہیں ہو۔ کتنا بڑا امت کا، ملت کا نقصان ہوا کہ حفاظ ختم ہو گئے، قرآن ختم ہو گئے، علماء ختم ہوئے۔ یہ تو ایک طرف نقصان ہوا۔ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی مدارس کی حفاظت کرے، ہم اس کے لیے تعاون کریں۔ اور چلیے دوسرا نقصان کتنا بڑا ہوا کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں آپ دیکھیے 2 سال کے اندر پوری دنیا میں لاکھوں علماء کرام انتقال کر چکے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے جید علماء کرام کا انتقال ہو چکا، بڑے بڑے مفتیان تھے اس کے اندر، اور ایسے عالم دین تھے کہ جن کا علم کا لوہا ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں مانا جاتا تھا۔ ایسے ہزاروں علماء کرام، چاہے جماعت اہل حدیث سے ہو، جماعت دیوبند سے ہو، اور دیگر جماعتوں سے ہو، ان 2 سالہ مدت کے اندر، چاہے وہ وائرس کی شکل میں گئے ہوں، کرونا وائرس کی وجہ سے گئے ہوں، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، واللہ عالم، لیکن 2 سال کا ہزاروں ایسے علماء کرام کا خاتمہ ہو گیا، جن کی جگہ آج بھی خالی ہے۔ مفتیوں کی جگہ، بہت ساری جگہ خالی ہے، خلا پر نہیں ہوا۔ اسماء و رجال کی جگہ خالی ہے، ایسے علماء نہیں مل رہے ہیں۔ کبھی آپ کو فکر ہوا دین کا کتنا بڑا نقصان ہوا؟ اور آپ سنتے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کا کثرت سے انتقال ہونا امت کے لیے زوال کی علامت نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو چھین لے گا۔ اس بات کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ان سے چھین نہیں لے گا، علم کو ان کے سینوں سے نہیں نکال لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو اٹھا لے گا۔ جو راسخ العلم ہوں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ علماء کرام کی کثرت سے اموات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کو، اہل علم کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، اور جب اہل علم نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیا یہ چیزیں آج ہمارے بیچ ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی آنکھوں سے 2 سالہ پیریڈ کے اندر دیکھو، آپ نے اپنے گاؤں میں، محلے میں کہیں بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علماء اور اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی نہیں، آپ کو میں بتاؤں، اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں علماء کرام کے ساتھ بہت سارے مقامات پہ زیادتیاں بھی ہوئی، بہت سارے مقامات پہ ان کے ساتھ غلط سلوک بھی کیا گیا، انہیں نکال بھی دیا گیا، یہ بول کر، یہ کہہ کر
اپنے تنگ دامانی کا شکایت کرتے ہوئے کہ میرے پاس تنخواہ کا انتظام نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو بہت سارے علماء کرام جن کی نوکریاں چھوٹ گئی، جن کے مدارس اور مساجد والے نے تنخواہیں بند کر دی، وہ ایسے ایسے کام کرنے پہ مجبور ہو گئے جو ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کوئی کنر بن گئے، کوئی چنا بھجیا بیچنے لگے، کوئی مٹی ڈھو کر اپنے بچوں کے پرورش کرنے لگے، اور اسی بیچ کام کرنے کی وجہ سے بہت سارے علماء کرام نے خودکشی بھی کر لیا کہ روزی روٹی کا انتظام کہاں سے کرے۔ بہت سارے علماء کرام کا معاش تنگ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج علماء کرام کی جو حالات گزری ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہت سارے مدارس مساجد ایسے ہیں جہاں جن کے اکاؤنٹ کے اندر مسجد مدرسے میں لاکھوں روپے موجود ہے، پھر بھی علماء کو، امام کو یہ کہہ کر طلاق پتر دے دیا گیا، چھٹی دے دی گئی، ہمارے پاس تنخواہ کا انتظام نہیں ہے، تنخواہ چندہ وغیرہ بند ہے۔ بیچارہ وہ کیا کر کے چلے گئے۔ اور جہاں مجبوریاں تھیں، جن ٹرسٹیوں کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں تھی اور حقیقت میں بیلنس تھا ہی نہیں، بہت سارے ایسی بھی جگہیں جہاں کوئی انتظام نہیں تھا، اور بہت سارے ایسی جگہ جہاں انتظام رہنے کے باوجود علماء کو، مدرسین کو نکال دیا گیا۔ یقیناً جنہوں نے ایسا کیا ہے کہ مدرسے کے اندر مسجد کا بیلنس ہوتے ہوئے کہیں سے تنخواہ چندہ نہ بھی آئے تو سال 2 سال کے تنخواہ وہ دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نکال دیا۔ یقیناً جنہوں نے ویسا کیا وہ اس علماء کے ساتھ، ان مدرسین کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ یقیناً اللہ کے ایسے لوگوں کی گرفت ہوں گی، اور جہاں مجبوریاں ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ علماء کی ہم قدر کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ٹرسٹ بانی ہے مسجد کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، یقیناً ان کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اسے ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ ٹرسٹ بانی مسجد کی مدد کریں، آپ ان کو ساتھ دیں۔ چونکہ کسی بھی مسجد کا ٹرسٹ وہ اپنے جیب سے مدرس کا، امام کا تنخواہ نہیں دیتے ہیں، وہ آپ تمام لوگوں سے لے کر ہی دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارا یہ رونا ہے، اماموں کی تنخواہ بہت کم ہے، مدرسین کی تنخواہ بہت کم ہے، یہ سب لوگ بولتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ واقعی اماموں کی تنخواہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بالکل ہی کم ہے، ایک دم معمولی ہے۔ مدرسین مؤذنین کی تنخواہ بالکل معمولی ہے، لیکن سب صرف بولتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور عمل کب کریں گے؟ احساس کم ہوگا جب آپ کے گھر کا فرد کوئی عالم بنے اور کسی مسجد کے در دیوار کو پکڑ رہے کسی مسجد کے امام بن جائے، پھر اس وقت احساس ہوگا کہ ایک امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ صرف ٹرسٹیان مسجد کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ جس محلے کی مسجد ہے اس محلے کے سارے افراد کی، جو اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے مؤذنین کی، اپنے اماموں کی تنخواہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں، تاکہ ان کے لیے بھی معقول معاش کا انتظام ہو سکے۔ میرے دوستو، آج دیکھیے بہت ساری مساجد ایسے ہیں جہاں 600-700 لوگ جمعہ میں رہتے ہیں، وہاں ایک مؤذن اور مدرس کی، ایک امام کی تنخواہ جتنا زیادہ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن کب جب عوامی تعاون ہو تب کہیں ایک امام ایک مؤذن ہے، 400-500 آدمی اس کے پیچھے جمعہ میں شریک ہونے والے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ 15,000-16,000 روپے رہتی ہیں۔ تو یقیناً آج علماء کی تنخواہ، اماموں کی تنخواہ معقول ہو جائیں گے، لیکن سب لوگ کب؟ جب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا تب، ورنہ آنے والا زمانہ آپ کو یاد کرے گا۔ علماء کی قدر کرو، ان کے تنخواہ کا معقول انتظام کرو، یہ سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو آنے والا وقت پھر آپ کو بھلائے گا نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آگاہ ہو جاؤ تم میں کا ہر ایک شخص ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ فالامام الذی علی الناس راع، پس امام اپنے رعیت کا ذمہ دار ہے، اللہ رب العالمین اسے ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ امام سے مراد یہاں مسجد کا ہی امام نہیں، بلکہ سردار، حکمراں، حاکم وقت، یہ سب لوگ ہیں۔
تو ایک حاکم وقت سردار اپنے رعایا کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَالرَّجُلُ الرَّاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور ہر مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا عورت اپنے خاوند کے مال اور بال بچوں کا ذمہ دار ہے، اس خاتون سے شوہر کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس غلام سے اپنے آقا کے مال کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ تم میں کہ ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک نے ہمیں واضح کر دیا کہ اس دنیا میں کوئی انسان غیر ذمہ دار نہیں، ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، چاہے وہ مساجد کا ذمہ دار ہو، مدارس کا ذمہ دار ہو، گھر کا ذمہ دار ہو، پڑوسی کا ذمہ دار ہو، ملک کا ذمہ دار ہو، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ یقیناً آپ کے علاقے میں جو مسجد ہے اس کی ذمہ داری آپ تمام لوگوں کو ہے جو اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ جو ہم نے دیکھ لیا، اس کے اندر دین کا کتنا بڑا نقصان ہوا، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خسارے اور نقصان کو تکمیل کر دے۔ اللہ رب العالمین غیب سے ہماری اعانت فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اللہ کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے آپ سے پہلے والے بستیوں کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ایسی بستی تھی، وہ ایسے لوگ مکناہم فی الارض جس سے ہم نے زمین میں طاقت دے رکھی تھی، قوت دے رکھی تھی، قوی الجثہ اور مضبوط تھا۔ ما لم نمکن لکم، تمہارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں، ہم نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بڑے بڑے دولت و ثروت والے ہلاک کر دیے گئے، ان کے مقابلے میں تم کیا ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین اپنے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، تمہارے ناانصافی کی وجہ سے تمہارے اوپر ایسے ایسے عذاب کو بھیجے گا، ایسی ایسی مصیبتوں کو نازل کر دے گا، ایسی بیماری اللہ رب العالمین لائے گا کہ اس بیماری کی تاریخ اور مثالیں گزشتہ زمانے کے اندر نہیں مل سکتی ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کرونا وائرس، آپ بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کی ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی بیماری عالمی پیمانے پہ پوری دنیا میں ایک ساتھ ایسی کئی تاریخ نہیں ملی۔ تو اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے کہ ایسی ایسی بیماری ہم پیدا کر دیں گے کہ جس کی مثالیں گزشتہ اقوام کے اندر نہیں مل سکتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یقیناً اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ غریبی کسے کہتے ہیں، امیری کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں، دولت کے اندر ناشکری کا کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اس لاک ڈاؤن نے ہمیں پیغام دیا کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے، علم کی قدر کریں۔ اس لاک ڈاؤن نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم آپس کے اندر اسلامی ہمدردی رواداری کو قائم دائم رکھیں، ایک دوسرے کا صلہ رحمی کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں، علماء کو ادب و احترام کریں، اور وقت کے تقاضے کے مطابق جو ضروریات ہے ہم ان کی بھی تکمیل کریں۔ یقیناً سارے لوگ صرف اس مسجد کی بات نہیں بلکہ ہم تمام مدارس و مکاتب کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہر محلے والے اپنے اپنے مسجد کی ذمہ داری کا احساس مند ہو جائے کہ ہم اس مسجد سے جڑے ہوئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اماموں کی، اپنے مؤثرین کی تنخواہ کا کیا معیار ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے بلکہ آسان کام ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کی فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ تم میں کہ ہر شخص ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار صرف ٹرسٹی کا ہی نام نہیں ہے بلکہ جو لوگ بھی آتے جاتے ہیں، جن کا بھی تعلق مدارس و مساجد سے، وہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک شخص کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے فکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ قرآن کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔